كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ سبا کے دوسرے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے درس میں عبد منیب کی دو مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات اور قوانین کا نفاذ کیا اور اس کے مطابق اپنے معاشروں کی تشکیل کی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کا تذکرہ ہوا۔ یہاں پر ایک اور قوم کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے وہ شیطان کی اتباع اور پیروی میں چلے گئے۔ اس کا خمیازہ انہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، اور آخرت کی سزا تو بہت ہی سخت ہے۔ یہاں ایک قوم کا تذکرہ ہے جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم پر ایک وقت بہت عروج کا تھا۔ یہ یمن کے علاقہ میں آباد قوم ہے۔ ملکہ بلقیس جو سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی، یہ اس کے دور کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس علاقے کو سیاسی اور معاشی طور پر ہر اعتبار سے بڑی ترقی دی تھی، اور جو اس علاقے کی ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اختیار کر لی تھی۔ وہ بھی انتہائی عادل اور منصف مزاج خاتون تھی۔ اس نے بھی اپنے اس علاقے کو ہر طرح کی خوشحالی اور ترقیات سے نوازا۔ یہ علاقہ خوشحالی کے اعتبار سے ایک مثال رکھتا تھا۔ یہ زمین یمن کی اگرچہ زیادہ تر پہاڑوں کے سلسلے پر مشتمل ہے، زمین زرخیز اتنی نہیں تھی، لیکن اس کو زرخیز بنایا گیا اپنی حکمت عملی کے تحت۔ اس سے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی بارشیں ہو جاتی تو کچھ پیداوار ہو جاتی تھی، اور جب بارشوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو خشک سالی پیدا ہو جاتی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور اسی طرح ان کی حکم پر ملکہ بلقیس نے اس علاقے میں جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے ان کے درمیان جو وادی ارم ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ڈیم بنایا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان انہوں نے بہت مضبوط اور پائیدار دیواریں کھڑی کر کے پہاڑی سارے بارشی پانی کو وہاں محفوظ کر لیا جاتا تھا، اور اسی طرح اس کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک اوپر کہ اگر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی تو اوپر والا دروازہ کھولا جاتا، اور پھر درمیان میں دروازہ تھا، اور پھر سب سے نیچے دروازہ تھا، اور 12 نہریں جاری اور کھودی گئیں جس کے ذریعے سے سارے علاقے کو پانی کی فراوانی ہوتی تھی، پانی پہنچایا جاتا تھا، اور آبپاشی کا ایک بہترین سلسلہ اور نظام قائم کیا گیا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے کہ شہر کے دونوں اطراف ہر طرف لہلہاتے کھیت، ہرے بھرے باغات، پھلوں سے پھولوں سے لدے ہوئے بہترین باغات وہاں موجود تھے۔ ہر طرح کا میوہ وہاں میسر اور مہیا تھا۔ زرخیز علاقہ، بہترین پیداوار یہاں حاصل ہوتی تھی۔ ایک طرف تو یہ کسی قوم کی جو ذرائع اور اسباب ہو سکتی ہیں آمدن کے، وہ ایک اس کی زمین ہوتی ہے۔ جہاں کہیں زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہاں پیداواری عمل بہت بہتر ہوتا ہے، اور دوسری طرف تجارت کے حوالے سے بھی یہ قوم بہت بڑی ماہر تھی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے شام اور فلسطین تک اور یمن سے یہ جتنا راستہ تھا، راستے پر کچھ تھوڑے وقفے سے آبادیاں قائم کی تھیں۔ وہاں چوکیاں تھیں پولیس کی، بستیاں بسائی گئیں اور سرائے بنائے گئے کہ جب ایک مسافر اپنا تجارتی سامان اور ساز و سامان لے کر سفر کرتا ہے تو اسے راستے میں کوئی کسی قسم کا قزاقوں کا، ڈاکوؤں کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، کیونکہ آبادی موجود ہے۔ زیادہ تر ڈاکے وہاں ڈلتے ہیں جہاں صحرا ہوں، درمیان میں کوئی آبادی نہ ہو، وہیں ڈاکو زیادہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں وقفے وقفے سے بہترین آبادیاں موجود ہیں۔ رات کو بھی پرامن طریقے سے لوگ سفر کرتے ہیں، نہ رات کو کوئی ڈر ہے نہ کوئی دن کو خوف ہے۔ رات کو کہیں قیام کرنا ہے تو ان کے لیے اس کے اسباب موجود ہیں، دن کو قیلولہ کرنا ہے، کھانے پینے کی ضروریات وہ میسر ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یمن کا ہر چھوٹا بڑا کاروباری اور تاجر تجارت کرتا ہے اور وہ خوشحال ہے۔ تو اس طریقے سے یمن خوشحالی کا مرکز ہے، ترقیات کا مرکز ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ بزرگ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، بعد میں یہ تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 300-400 سال بعد کا ان کی عروج کا دور ہے، 300 سال کے بعد کا۔ پھر 100 سال 200 سال گزرے تو پھر اب ان کے اوپر زوال آنا شروع ہو گیا۔ اس وقت ان کے جو بڑے مافیا تاجر ہوتے ہیں ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹا تاجر اس کی تجارت اور کاروبار نہ چلے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ یہ جو چھوٹے تاجر کو تجارت کی سہولیات میسر ہیں نا، یہ آسانی سے نہ ہو۔ اور جب راستہ امن والا نہیں ہوتا، پرامن نہیں ہوتا، خوف و خطرے والا ہوتا ہے، تو چھوٹا تاجر رسک کم لیتا ہے۔ بڑا تاجر جس کے پاس زیادہ سامان ہوتا ہے، اس کے پاس نوکر چاکر ملازم بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو اپنی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔ چنانچہ بڑے تاجر نے چھوٹے تاجر کو ناکام کرنے کے لیے ان آبادیوں کو ختم کروانا شروع کر دیا۔ وہ جو درمیان کی آبادیاں تھیں ان کو ختم کروایا، چوکیاں ختم کروائیں، صحرائے ختم کروائے، تاکہ لمبی مسافت ہو، درمیان میں فاصلے ہوں اور کوئی وہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو۔ ظاہر ڈاکے بھی پڑیں گے، لوٹ مار بھی ہوگی، اور اس طریقے سے جو چھوٹے قافلے ہیں وہ تو سفر نہیں کر سکیں گے، بڑے ہی قافلے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ انہوں نے ناشکری کی، اللہ کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ویسے بھی جب کسی قوم میں خوشحالی آتی ہے نا، رفتہ رفتہ اس خوشحالی کے جو برے اثرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ غفلت میں اور اسی طرح بدعملی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ قوم بدعملی کا شکار ہو گئی۔ ان کو انبیاء علیہ السلام جو بعد میں بھیجے گئے ان کو سمجھاتے رہے کہ اپنے ان غلط کرتوتوں سے باز آؤ، چھوٹے تاجر ہوں ان کو بھی ساتھ لے کر چلو، لیکن مافیا بڑا تاجر ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ایک ہولڈ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ منڈیوں پر اپنا قبضہ چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا ہی ہر طرف طوطی بولتا رہے۔ ایک طرف تو یہ ہوا، اسی طرح دوسری طرف جو زراعت تھی، تو جو بڑے زمیندار تھے انہوں نے چھوٹے کاشتکاروں اور زمینداروں کو اسی طرح تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کی زمینیں غصب کر لی، ان کو پانی نہ ملنے دیا، طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ اور حکومت کا بھی کوئی نظم و نسق نہیں ہے، حکومت ہے وہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ایک وقت تھا جب یہ بر صغیر پاک و ہند دنیا کے اندر ایک بہترین مثالی ملک تھا جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہر طرف دولت کے خزانے اور ڈھیر تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہاں ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں نے قبضے جما لی اور وہ ساری دولت لٹ کر یہاں سے نکل گئی۔ تو اب پھر یہاں بدامنی انتشار، اب پاکستان کی صورت میں جو یہاں صورتحال ہے کہ نہ یہاں کوئی ڈیم ہے
اور نہ ہی یہاں یعنی زراعت کو ترقی دی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور نہ ہی تاجر کے لیے کوئی حفاظت کا انتظام ہے، بلکہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ تو بیچارہ مایوس ہو کر اپنا کاروبار بند کر کے بس اسی طرح کوئی چھوٹے موٹے کاموں سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، وگرنہ اس کا گزر بسر بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس قوم سبا کے واقعے کو یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے قیامت تک کی آبادیوں اور بستیوں کے لیے ایک مثال بیان کر دی ہے کہ جب قومیں ناشکری پر آتی ہیں، اللہ کی نافرمانی پر آتی ہیں، تو پھر اللہ ان کو کیسی سزا دیتا ہے۔ فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے جو رہائشی مکانات، جگہیں، مقامات تھیں، جو آبادیاں تھیں، ان میں بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، یعنی قوم سبا کے لیے جو اللہ نے ان کو کے علاقے کو زرخیز اور خوشحال بنایا تھا، اس میں بڑی نشانی ہے۔ ذرا غور و فکر کرو، جنتان عن یمین و شمال، باغوں کے دو سلسلے تھے، دائیں طرف بھی باغات سڑکوں کے، بائیں طرف بھی، جدھر دیکھو باغات ہی باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، خوشحالی اور ہریالی ہے۔ جنتان یمین و شمال، اللہ نے فرمایا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے، وہاں کی فضا بھی بڑی خوشگوار ہے، پرامن، صحت بخش۔ ظاہر ہے ہر طرف جب کھیت بھی ہوں، باغات بھی ہوں، درخت بھی ہوں، تو ہر طرف سے نعمتیں ہیں، صحت کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے بھی بہترین ماحول میسر تھا۔ تو بلدۃ طیبہ، قرآن نے کہا بڑا پاکیزہ شہر تھا کہ وہاں آب و ہوا بھی بہت موافق تھی، صحت مند تھی۔ وَرَبٌّ غفور، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی تو اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے نا، تو وہ رب معاف کرنے والا ان کی غلطیوں سے درگزر بھی کرتا رہا۔ اس طرح کافی طویل عرصہ وہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے پھر اعراض کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، اور انہوں نے ظلم، زیادتی اور بدمعاشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب، وہ ڈیم کا جو سیلاب تھا وہ ان پر ہم نے چھوڑ دیا۔ بارشیں ہوئیں، بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈیم ظاہر ہے بہت کثرت سے بارشوں کے نتیجے میں عام علاقے میں بھی پانی بہت زیادہ، اور دوسری طرف ڈیم کے اندر پانی کی اتنی شدت کہ جو وہ دیواریں بنائی گئی تھیں وہ آہستہ آہستہ ان میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے، کٹنا شروع ہو گئی پانی کی شدت سے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بند ٹوٹ گئے اور وہ سارا ڈیم کا پانی بھی اس علاقے میں پھیل گیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ تو بہہ گئے، اور جو کچھ بچے انہوں نے وہاں رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی، وبائیں پھیل گئیں، امراض پیدا ہو گئے، زہر مویشی جانور وہ مر گئے، اور اس طرح بہت زیادہ وہاں ہر طرف تعفن اور خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ علاقہ جو بلدۃ طیبۃ تھا اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ ساری قوم پھر تتر بتر ہو گئی، اور غسان کے لوگ انہوں نے کہیں اور جا کر شام کے علاقوں میں آبادیاں کی، اس طرح اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ چلے گئے، کوئی یثرب مدینہ چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، تو یہ ساری قوم بالکل بکھر گئی۔ اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان کے ان باغات کو ایسے باغات میں بدل دیا، ذواتِ اکل، ترش کڑوے، اب وہ ظاہر ہے جھاڑ جھنکاڑ اگ آیا جی، وہ پھلدار درخت، میوے بہترین میوے والے انگور، سیب اور طرح طرح کے جو انار تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کی جگہ پر ایسے جی کڑوے ترشے پھل والے درخت پیدا ہو گئے، خمتن جی
جن کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، وَعَصْرٍ جَوْ ہے، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيل، اور کچھ بیری کے درخت وہاں وہ اگائے، یعنی ان کی زرخیزی ختم ہو گئی، اس کی جگہ میں زمین نے اپنی وہ جو اس کی خرابیاں ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دی، ظاہر نکالنا شروع کر دی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ جو ہم نے ان کو سزا دی ہے یہ ان کے اس ناشکری کا نتیجہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، بجائے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کے، انسانیت کی ہمدردی اور بھلائی کے کام کرنے کے، انہوں نے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کیا، اللہ کی قدر کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، تو پھر کیا ہوا؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یاد رکھو جو بھی ناشکری قوم ہوتی ہے نا، ہم اس کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ ناشکروں کو، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والوں کو یہی سزا ملتی ہے، اس کے سوا اور کیا سزا ان کو ملنی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے نا، شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو انسان اس کے دل اور زبان میں اللہ کی اہمیت و عظمت اور قدر و منزلت موجود ہو، دوسری طرف اس نعمت کا صحیح استعمال ہو، غلط استعمال نہ کرے۔ تو جو انسان ناشکری کرتا ہے پھر اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ خود قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ لوگو اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ نہیں دیتے ناشکروں کو مگر اسی طرح کا بدلہ ان کو دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، ایک طرف تو یہ ان کا حال ہوا، دوسری طرف تجارت کا ان کا حال یہ تھا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے ان سبا والوں کے درمیان اور ان بستیوں اور آبادیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی مبارک وہ سرزمین شام اور فلسطین کی، ان کے درمیان قرآن ظاہرتاً بہت ساری ایسی آبادیاں تھیں جو برلب سڑک تھی، سڑک کے کنارے کے اوپر بستیاں اور آبادیاں، درمیان میں یہ جتنا راستہ تھا یہاں آبادیاں تھیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے درمیان مسافت کا ایک اندازہ مقرر کیا تھا کہ اتنی مسافت ایک مسافر سفر کر سکتے، آگے اس کو پھر کوئی نہ کوئی آبادی مل جاتی تھی، ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی تھی، محفوظ مقام ہوتا تھا۔ سیروا فیہا لیالی و ایام آمنین، ہم نے انہیں کہا تھا کہ تم اس میں سیر کرو، چلو، تجارت کرو، رات کو بھی دن کو بھی امن سے، ان پر امن علاقہ ہے۔ فقالوا ربنا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی بھی ناقدری کی اور کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ زبان سے بھی یہ دعا کی، عمل سے بھی اس کے خلاف یہ کیا کہ ان آبادیوں کو تہس و نحس کروا دیا، حکمرانوں سے ختم کروا دیا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے پھر ان کو کیا بنا دیا؟ احادیث، افسانہ بنا دیا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ قوم تجارت کے اعتبار سے بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ یہ قوم جو یہاں آباد تھی، سارے خاندان یہاں آباد تھے، ساری نسل یہاں تھی، پھر ایسی اللہ کی تباہی آئی کہ پھر یہ قوم دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئی، کوئی کہیں جا کر آباد ہوئی، کوئی کہیں گروہ چلا گیا، کوئی جماعت کہیں چلے گئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو صبر کرنے والی ہے اور شکر سے کام کرنے والی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ان اہل سبا کے بارے میں ابلیس کی یہ بات سچی ثابت ہوئی، اس کا یہ جو گمان تھا، اور اس نے پہلے دن ہی سے جب آدم سے دشمنی کی، اللہ سے کہا تھا لَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ، کہ اس نے قسم کھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں ان کو بھٹکا کر چھوڑوں گا۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ تو اس کی یہ بات ان قوم سبا کے بارے میں سچی ہوئی
کہ انہوں نے اس شیطان کی اتباع اور پیروی کی، فاتبعوا، اس شیطان کے پیچھے چلے، الا فریق من المؤمنین، مگر ایک چھوٹی سی ایمان والی جماعت جو ہمیشہ رہتی ہے اور شیطان کی اغوا میں نہیں آتی، وہ اس کی مخالف ہوتی ہے۔ وما کان لهم علیہ من سلطان، اور اس شیطان کو ان سبا والوں پر کوئی زور و زبردستی نہیں تھی کہ اس نے زبردستی جو ہے ان کو اپنے راستے پر چلایا ہو، بس اس نے تو ایک تھوڑی سی تار ہلائی تو ناچنا شروع ہی، خود ہی ہو گئے، تھوڑی سی حرکت دی اور پھر خود ہی آگے اس راستے پر دوڑنے لگ پڑے۔ خرابی تو انہوں نے خود پیدا کی، شیطان تو صرف تھوڑی بہت رہنمائی کرتا ہے، کوئی زور زبردستی شیطان کے ان پر نہیں تھی، مگر ہم جاننا چاہتے تھے، لوگوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے، من یؤمن بالآخرتی، کون ہے جو آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور کون ہے جو شک میں مبتلا ہے آخرت کے حوالے سے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا نگہبان ہے، اس کے کوئی چیز چھپی اور مخفی نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں ایک قوم کی تباہی و بربادی اور اسی طرح اس کی خوشحالی کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں پر مہربانیاں اور انعامات کرتے ہیں، لیکن قومیں جب اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہیں۔ یہ در حقیقت سزا ہوتی ہے ان کی اس ناشکری کی، اس ناقدری کی، ظلم و زیادتی اور بدمعاشی کی، کہ اللہ ان قوموں کو پھر ایک نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے حالات کو درست کرنی چاہیے، حالت کو درست کرنا چاہیے، اور ناشکری کے راستے سے، انسانیت دشمنی سے بچ کر انسانیت دوستی اور خدا پرستی کی طرف آنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔